آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کی آمد ہے، مذہبی جو جذبات ہیں وہ اپنے عروج پر ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی خاص طور پر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ جب سے کووڈ-19 کا یہ دور آیا ہے اور جس کرائسس کے اندر پوری دنیا ہے، پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہے، حکومتی کاوشیں اپنی جگہ، لیکن ایک بات جو کہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جو علماء کرام ہیں ان کا یہ خیال اور سوچ رہی ہے کہ مساجد کو خدا نخواستہ بند نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر لوگوں کو آنا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے۔ حکومت پاکستان نے مذہبی اسکالرز کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ بات کر کے ایک 20 نکاتی معاہدہ اسے کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، اس پہ اگریمنٹ ہو گیا۔ لیکن یہ اگریمنٹ ہونے کے بعد ایک بات ضرور کہنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے ملک کے اندر اس پورے وائرس کے حوالے سے اگر کوئی سپائک آتی ہے، جو کہ آج بھی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کہہ رہے تھے اگلے 4 ہفتے بہت کروشل ہے، تو عین ماہ رمضان میں خدا نخواستہ اگر کوئی سپائک آتی ہے اور اس کے اندر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے، خدا نخواستہ اگر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مساجد میں جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا جب سے لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی آئی ہے، 14 کے بعد کیسز بڑھے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون؟ جو ملک کے جید مذہبی اسکالرز ہیں جیسے جاوید غامدی صاحب، جو کہ آج کے اس پروگرام میں اگلے حصے میں ہمارے ساتھ شامل بھی ہوں گے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسی صورتحال میں لوگ علماء کرام کے پاس تو نہیں جائیں گے، وہ تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے۔ اور ڈاکٹرز آج کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے غلط فیصلہ کیا ہے، جو معزز علماء کرام ہیں ان کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا اس میں دانشمندی نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی اب یہ کراچی کے اندر آج ڈاکٹرز موجود تھے پریس کلب میں، انہوں نے کہا کہ بیڈز آلریڈی فلڈ ہے، ہاسپٹل اپنی کیپیسٹی پر پہنچ چکے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی حالات سنگین ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ تو انہوں نے حکومت سے بھی التجا کی ہے، علماء کرام کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی کچھ دیکھیے، سوچئے۔ اور سب سے بڑا ریفرنس جو ہے وہ بیت اللہ کا ہے کہ جب عمرے پر اس وقت آپ نہیں جا سکتے، حج کے حوالے سے بھی سٹیٹس کلیئر نہیں ہے، سعودی عرب کی حکومت اس حوالے سے مختلف اعلانات کر رہی ہے، وہاں پر کہا جا رہا ہے تراویح اور نمازیں جو ہے وہ گھر پر ادا کی جائیں، تو ہم پاکستان میں اس تذبذب کا اگر میں کہوں تو شکار کیوں ہیں؟ یہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، حکومت پاکستان کی نمائندے ہیں، پرائم منسٹر کے قریب سمجھے جاتے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، اور سینیٹر مصدق ملک صاحب، مسلم لیگ نور کے سینیٹر ہیں، مرکزی رہنما ہیں۔ ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے سے پہلے ذرا ملک صاحب آپ سے میں بات کر لوں۔ اب سب سے جو آج میرے لیے کنسرننگ بات تھی، بحیثیت ایک کلمہ گو، بحیثیت ایک مسلمان، ہم سارے ماشاءاللہ کلمہ گو ہیں، مذہبی جذبات واقعی عروج پر ہوتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بڑھ چڑھ کر عبادت میں حصہ لے یہ رمضان کے اندر، لیکن آج ڈاکٹرز بڑے الارمڈ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں حکومت کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی تشویش ٹھیک ہے یا نہیں؟ موقع ایسا نہیں ہے؟ دو بڑے اہم پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس کو غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ وائرس بڑھ رہا ہے اور ہم نے لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کوئی بھی دنیا کا ملک دیکھ لیں، اسپین دیکھ لیجئے، آپ اٹلی دیکھ لیجئے، آپ برطانیہ دیکھ لیجئے، آپ چین دیکھ لیجئے، کوریا دیکھ لیجئے، آپ سنگاپور دیکھ لیجئے، کوئی بھی دنیا کا ملک آپ دیکھ لیں، وہاں پر سب ممالک نے ایک ہی صرف اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ کچھ ممالک نے شروع میں ہرڈ امیونٹی کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد وہ 10 15 20 دن کے بعد بھاگ گئے اس آئیڈیا سے، اور ہر جگہ پہ جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے، یا حکمت عملی جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وائرس کی کمر توڑی جائے۔ وائرس کی کمر توڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو وائرس کا گروتھ ریٹ ہے اس کی کمر توڑ دی جائے، اور جب گروتھ ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائے، یعنی روز بروز مریضوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے، تو اس وقت لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت جو اٹلی میں، اسپین میں، دونوں میں جو آنے والے مریض ہیں، نئے مریض جو ہیں، ان کی تعداد میں بتدریج وہ نیچے آتی چلی جا رہی ہے، جس وجہ سے وہ کرفیو نرم کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ اس وجہ سے یونیک ہے یا عجیب ہے کہ پاکستان میں جب لاک ڈاؤن لگایا گیا تو اس وقت تقریباً میرے خیال میں ایک موت ہوتی تھی روز، اب 20 25 30 اموات ہوتی ہیں، یعنی 15 مارچ کو جب لاک ڈاؤن لگا تو تقریباً ایک موت تھی، اب تقریباً 15 سے 20 اموات ہو گئی ہیں ڈیلی۔ جس وقت لاک ڈاؤن لگا اس وقت ہمارے پاس تقریباً
मेरे ख्याल में 20 से 30 के करीब मरीज रोज डायग्नोज होते थे, अब 500 से 600 हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है। ये वायरस बेहद खतरनाक है। जब आप छींकते हैं तो ये हवा में मुअल्लक रहता है तकरीबन 2 घंटे। ठीक। तो जब आप छींकते हैं तो सर्फेसिस के ऊपर, जो भी सर्फेस हो आपके सामने, चाहे दीवार हो चाहे वो नीचे की जमीन हो, उसके ऊपर ये 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता अच्छा, है। ठीक है मलिक साहब, अगर यहाँ रुक जाइए, मैं जरा डॉक्टर साहब को इंक्लूड कर लूँ। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर्स की जो आज जो प्रेस क्लब में बात कर रहे थे कराची में, ये बात अनफाउंडेड नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लॉकडाउन में नरमी हुई, जो केसेस हैं उनमें एकदम स्पाइक आया है। नेचुरली लोग भी बाहर निकले हैं, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, वो आर्गूमेंट अपनी जगह। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को क्या नहीं सोचना चाहिए? बेशक मैंने पहले भी कहा कि मजहबी जज्बात हर एक के रूज पर होते हैं, लेकिन ये कोविड किसी का रिलीजन या पता देख के तो आएगा नहीं। तो इस फैसले के ऊपर नजरसानी नहीं होनी चाहिए जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है हुकूमत का, खुदा ना खास्ता इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब जी, बात यह है कि बुनियादी तौर पर डॉक्टर्स की मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन उन डॉक्टर साहबान को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस बात को सोचना चाहिए था कि जो एनसीसी की मीटिंग होती है वहाँ पे चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वहाँ के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आगा खान के डॉक्टर्स जो हैं उनकी कंसल्टेशन हमेशा मौजूद रही, और वहाँ से भी एक डॉक्टर फैसल हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिन्हें चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो रेगुलरली कंसल्ट कर रहे थे, और उनके साथ वो एनसीसी या दूसरी जो मीटिंग्स होती थी वीडियो लिंक पे वो मौजूद होते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो तमाम फैसले हुए हैं इसमें डॉक्टर्स की राय मौजूद है। ये कोई फैसला ऐसे नहीं हुआ कि हमने उठ के अचानक फैसला कर दिया सिंध हुकूमत ने या फेडरल ने या किसी और हुकूमत ने। ये तमाम जितने भी कंपोनेंट्स हैं स्टेट के, जिसमें चारों पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, सिंध, उसके साथ जीबी और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड फेडरल, तमाम लोगों के कंसेंसस से ये फैसले हुए हैं। सिर्फ जिस चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क था वो ये था कि ये इंडस्ट्री खोली जाए पहले या ये अभी ना खोली जाए। लॉकडाउन हम सब ने कंसेंसस से आगे किया, और उसमें रिलैक्स करने की जो बात है वो भी कंसेंसस से हुई, उसमें डॉक्टर्स की राय शामिल थी। अच्छा। अब मैं क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में रहा हूँ और मुझे पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बिना पे बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बिना पे राय दे रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा? ये इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा? ये इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। और मैंने आपको, जब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे बात कर लीजिएगा प्लीज, मुझे पता है आपके क्वेश्चन, आपको हैरानी होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रहा हूँ और मैंने चीज़ों को देखा है हर एंगल से। मैं एक ऐसी पोजीशन पे था जहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आती थी, वो कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, उन चीज़ों के जो होता है उनके पीछे ताने बाने क्या होते हैं चीज़ों के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल सुन लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी जवाब मैं ये कहूँगा। लेकिन मैं इस पे वापस आ जाता हूँ। पहले आपको ये आखिरी फिक्रा कह दूँ कि ये जो हमने डिसीजन किया ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो वहाँ पे वर्मोंट, टेक्सास, ओहायो, ये ओहायो और टेक्सास दो बड़ी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। बहुत सारी छोटी छोटी 8-8, 10-10 स्टेट्स मिले तो ओहायो या टेक्सास जैसी बड़ी स्टेट्स बनेगी। तो ये बड़ी स्टेट्स हैं ओहायो और टेक्सास और वर्मोंट और बहुत सारी स्टेट्स। अगर आप आज की देख ले न्यूज़ तो वो अमेरिका में रिलैक्स करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका में तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और वहां पर तकरीबन दिनों में 2-2 हज़ार लोग बड़ी माजरत साहब, वहां पर उस तरह रमजान ऑब्जर्व, मतलब हम यकीनी तौर पर मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन वो हालात तो नहीं ना जो यहाँ पर जिस तरह मजहबी जोश जज्बा अरूज पर होता है। मुसलमान कहते हैं कि मस्जिद के अंदर जाएं, इत्तिकाफ पे बैठे, तरावी पे जाएं, 5 वक्त नमाज मसाजिद के अंदर अदा करें। बट सवाल ये है, आप कह रहे हैं डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। सर मेरी यार सुन ले, आप कह रहे हैं डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब आज जब आए तो आप यकीन मानिए कि वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उससे एहसास हो रहा था कि वो गाइडलाइंस के हवाले से भी वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है कि लोग अडॉप्ट नहीं करते, उनको मानते नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा अगले 2 से 4 हफ्ते बहुत क्रूशल है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं मई जून बहुत क्रूशल है, और आप कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि डॉक्टर्स जो सिंध के हैं वो सियासत कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट होगा? सर मैं दो बातें
وہ تو میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ میں پروونشل گورنمنٹ میں رہا ہوں تو بینیفٹ ہوتے ہیں تو آپ ایسی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے لائک واٹ سر بس تھوڑا سا کلاسیفائی کر دیں نا بتا دیں لوگوں کو ڈیکوڈ کر دیں آپ پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ امپلائی ہیں نا سر آپ پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں نا آپ پروونشل گورنمنٹ کی لائن ٹو کریں گے آپ ڈائریکٹلی ان کے بینیفیشری ہیں ڈائریکٹلی امپلائی ہیں مثلا آپ اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے ابھی تو آپ کو جیو سے کیا فائدہ ہوگا میرا مطلب یہ کو سوال سر دنیا ڈاکٹرز کو سلوٹ مار رہی ہے آج آپ انہیں کہہ رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں میں بھی سر سلوٹ مار رہا ہوں اوہو اب ایسا نہ کریں نا اب آپ دونوں طرف وکٹ کے نہ کھیلیں آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے آپ کو میں ڈاکٹرز کی عزت کرتا ہوں نہیں منیب جی میری بات تو سنیں سر میں بالکل ڈاکٹرز کی رسپیکٹ کرتا ہوں ڈاکٹرز ہمارے ہراول در میں نے آپ کو چند ڈاکٹرز میں نے ٹویٹ بھی کیا اس میں نے اسپیسیفکلی لکھا چند ڈاکٹر لفظ استعمال کیا اب وہ چند ڈاکٹر ہماری طرف کھڑے ہو کے سیاست کریں کسی ٹائم یا ان کی طرف وہ ان کو میں کہہ رہا ہوں باقی ڈاکٹر تو مسیحا ہے میرا ان کو دونوں ہاتھ اٹھا کے سلام ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سلام ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی سروس دے رہے ہیں قوم کو ایک اور بات میں کوئکلی یہاں پر آپ کی نظر کرتا چلوں کہ دیکھیں امریکہ ہو یا کوئی ہم نے اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اس ٹائم بدقسمتی سے میرا خیال یہ کسی نے پہلے بات نہیں کی ہوگی اوکے لیٹ می سے اٹ آن یور شو مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا ذاتی اوپینین ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ایجنڈا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پرلونگ ہو جانتے بوجھتے کہ پاکستان کی غریب عوام 24.9% لوگ غربت کی لکیر سے بالکل نیچے رہتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنی لمبی بھوک اور پیاس جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھوک مریں گے یہ لاک ڈاؤن لمبا کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس لاک ڈاؤن لمبے ہونے کے نتیجے میں ہماری اکانومی بیٹھ جائے وہ اتنی بیٹھ جائے کہ اس کو بعد میں اٹھایا نہ جا سکے اور اس سے حکومت گر جائے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں I'm not mincing my words I'm telling you straight away میں نے کہا یہ پہلے کسی نے نہیں کہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں واشگاف کہ اس کے پیچھے ان کی سیاست ہے کہ اس سے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت گرے اچھا ٹھیک ہے یہ بنیادی طور پہ حکومت گرانے اور بچانے دیکھ رہے ہیں ان کو لاک ڈاؤن سے کوئی نہیں وہ تو امریکہ کر رہا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ملک ایزی کر رہے ہیں ہمارا ملک تو غریب ہے ہم غریب کو کیسے مار دیں اچھا سر اب یہ دو باتیں جناب نے فرمائی ہیں نا میں ذرا ملک صاحب سے اس کو پر رسپانس لوں گا